عمران خان کے بیٹوں کا پاکستان آنے کا اعلان۔ یہ پیغام جو عمران خان صاحب کا ہے یہ علیمہ خان کو کب کہاں اور کیسے آیا؟ اب یا تو مفاہمت کی طرف آئیں گے یا مزاحمت کی طرف آئیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے خرچوں کو بھی بہت گہری نظر سے دیکھا جا رہا ہے کہ فوج نے ڈیلیور کر دیا ہے، اب سیاست دانوں کے ڈیلیور کرنے کا وقت ہے۔ کیا ہونے والا ہے یہ ہمیں انٹرنیشنل میڈیا بتائے گا، یہ شرم کی بات ہے کیونکہ یہ سارا پاکستان کی سلامتی کا مسئلہ ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نعیم خان، اپنے ڈیجیٹل چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ناظرین، عمران خان کے بیٹوں کا پاکستان آنے کا اعلان۔ ناظرین، عمران خان کے بڑے بیٹے قاسم خان نے کہا کہ وہ اور ان کے بھائی سلیمان نے ویزے کے لیے اپلائی کر دیا ہے اور آئندہ جنوری میں پاکستان ہم ضرور آئیں گے، یہ انہوں نے اعلان کیا ہے۔ دوسری طرف علیمہ خان نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ موت یا آزادی۔ آپ سب کو موت یا آزادی کے موٹو کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی آنا ہوگا۔ اگر اب یہ کہے کہ مجھے کوئی فون آ گیا تھا یا مجھے کوئی ایمرجنسی ہے، تو یاد رکھیے گا کہ جب منزل بڑی ہوتی ہے تو پھر یہ تمام چیزیں بالائے طاق رکھنی پڑتی۔ شہادت ایک جذبہ ہے، یہ علیمہ خان کہہ رہی ہیں، اور پھر کوئی یہ نہ سوچے کہ شہید ہونے کے بعد ان کے بچوں کا کیا ہوگا، چونکہ بچوں کا وارث شہادت کے بعد اللہ ہوتا ہے۔ یہ پیغام جو عمران خان صاحب کا ہے یہ علیمہ خان کو کب کہاں اور کیسے آیا، کون جانتا ہے، کسی کو یہ علم نہیں ہے۔ یہ ان کی خود ساختہ بات ہے یا پھر عمران خان صاحب کا یہ پیغام کسی اور سورس کے ذریعے آیا ہے، لیکن انہوں نے تو بات کر دی کہ موت یا آزادی، یعنی یہی بات کہ موت یا آزادی۔ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا اسی پہ فوکس کیا ہوا ہے اور علیمہ خان نے بھی آج وہی بات کر دی۔ ناظرین، اب فواد چودھری صاحب کی طرف آتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بااثر اوورسیز پاکستانی کوشش کر رہے ہیں کہ مفاہمت ہو جائے، حکومت سے رابطہ قائم کر رہے ہیں بااثر اوورسیز پاکستانی کہ ہم اس وقت $1 ارب کی انویسٹمنٹ ضرور کر دیں گے اگر بانی پی ٹی آئی کو رہا کر دیا جائے، یعنی مفاہمت کی کوششیں یہ کر رہے ہیں، یہ فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں۔ ناظرین، ذرا ڈاٹس کو جوڑیے۔ علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہیں موت یا آزادی، اور اوورسیز پاکستانی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مفاہمت کی کوشش ہونی چاہیے۔ اچھا، ذرا اب سب کو جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ڈاٹس کو جوڑیں تو کس بات کو مانیں؟ علیمہ خان صاحبہ کی بات کو مانیں یا جو فواد چودھری کہہ رہے ہیں کہ اوورسیز جو بااثر پاکستانی ہیں وہ مفاہمت کی کوشش کر رہے ہیں؟ اگر وہ مفاہمت کی کوشش کر رہے ہیں، یہاں علیمہ خان کہہ رہی ہیں موت یا آزادی، کیا ہونا چاہیے ناظرین؟ فیصلہ تو آپ نے کرنا ہے نا ناظرین۔ آپ ذرا دونوں کو، پنجابی کہتے ہیں نا ٹیٹیاں جوڑ لئیے، اور اردو میں انگلش میں کہتے ہیں، پنجابی کہتے ہیں نا ٹیٹیاں جوڑ لئیے، اور انگلش میں کہتے ہیں کہ ذرا ڈاٹس ملا لیجئے۔ ذرا آپ ناظرین ڈاٹس ملائیے گا، کیا مفاہمت ہونی چاہیے یا موت یا آزادی کے بیانیے کو سامنے رکھا جائے؟ یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے ناظرین۔ میں نے تو اپنی جو زندگی میں جو تجربہ کیا ہے، جو زندگی نے مجھے سکھایا ہے، دو راستے کبھی بھی نہیں چلتے، یعنی مفاہمت یا مزاحمت۔ اب یا تو مفاہمت کی طرف آئیں گے یا مزاحمت کی طرف آئیں گے۔ اگر مزاحمت کرتے ہیں تو اس کا تو وہ کوئی حل ہی نہیں ہے نا، کوئی حل ہو، یعنی مزاحمت کا کوئی حل ہو، ادھر سے مزاحمت ادھر سے مزاحمت، ادھر سے مزاحمت ادھر سے مزاحمت۔ مفاہمت ہی، میں نے ہمیشہ کہا کہ ٹیبل پر بیٹھ کے مفاہمت کی بات کی جائے، اور اوورسیز پاکستانی کو پاگل نہیں ہیں، وہ اپنی جانوں پہ کھیل کے وہاں پہ پیسہ کماتے ہیں، کتنی محنت کرتے ہیں۔ اگر وہ لوگ مفاہمت کی طرف آ رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ علیمہ خان کو بھی یہ چاہیے کہ مفاہمت کا راستہ اپنائیں۔ ناظرین، ملکی سیاست کے حوالے سے ایک بڑی میٹنگ کا بڑا چرچا ہو رہا ہے۔ محمد مالک صاحب یہ کہتے ہیں کہ بڑے لوگوں میں بڑی میٹنگ ہوئی ہے، اس میں 2-3 بڑے فیصلے ہوئے۔ ناظرین، ہم سنا کرتے تھے کہ پاکستان فرسٹ، یعنی پہلے پاکستان، اب سیکیورٹی فرسٹ۔ یہ بھی فیصلہ ہوا ہے کہ حکومت ذرا اپنے للے تلے اور اپنے خرچ کم کرے، چونکہ جس دشمن سے ہمارا مقابلہ ہے وہ ملٹری وائز ہم سے 10 گنا بڑا ہے، جبکہ اکانومی وائز ہم سے 5 گنا بڑا ہے۔ ناظرین، کچھ چیزوں کو کافی سختی سے دیکھا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے خرچوں کو بھی بہت گہری نظر سے دیکھا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ہر ایونٹ میں کروڑوں روپے کا خرچ ہوا جا رہا ہے، اور یہ خرچ کم ہونا چاہیے۔ ناظرین، یہ بات بھی ہوئی کہ این ایف سی میں ہر قیمت پر ایڈجسٹمنٹ ہوں گی۔ ایک جملہ اس میٹنگ میں یہ ادا ہوا کہ فوج نے ڈیلیور کر دیا ہے، اب سیاست دانوں کے ڈیلیور کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ یہ بھی بات ہوئی کہ اگر پاکستان نے
ہارڈ اسٹیٹ بننا ہے تو ہر طور پر یعنی ہر ممکن ہارڈ اسٹیٹ ہی بنایا جائے گا۔ ناظرین، اگر کڑیاں ملائی جائیں تو سیاستدانوں نے ماضی میں ایسی غلطیاں تو ضرور کی ہوئی ہیں کہ بڑوں کی بیٹھک میں یہ بات کرنا پڑ گئی کہ خرچوں کو کم کیا جائے، کوئی حساب نہیں، کوئی کتاب نہیں، یعنی اتنا خرچ کیا ہے۔ اگر آج یہ باتیں ہو رہی ہیں تو لازمی بات ہے ناظرین، آپ بھی جانتے ہیں اور وہ بڑے بھی جانتے ہیں کہ خرچ بہت زیادہ ہو۔ ناظرین، ادھر تو میٹنگ کی رام لیلا سنا رہے ہیں جناب محمد مالک صاحب، تو دوسری طرف رائٹرز نے یہ خبر دی ہے کہ پاکستان کے حالیہ اشروں کے سب سے کڑے امتحان کا سامنا ہے، کیونکہ واشنگٹن اسلام آباد پر دباؤ ڈال رہا ہے کہ وہ غزہ میں استحکام کے لیے قائم کی جانے والی فورس میں فوجی دستے فراہم کرے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر آئندہ چند ہفتوں میں واشنگٹن کا دورہ کریں گے اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کریں گے۔ یہ گزشتہ 6 ماہ کے دوران دونوں کے درمیان تیسری ملاقات ہوگی، جس میں غالب امکان ہے کہ غزہ فورس کا معاملہ زیر بحث آئے گا۔ یہ بات عالمی خبر رساں ایجنسی رائٹرز نے کی۔ ناظرین، رائٹرز کی خبر کمال کی خبر، یہ شرم کی بات کہ ہمیں انٹرنیشنل میڈیا تو بتا رہا ہے اور ہماری لولی لنگڑی پارلیمنٹ اس کے علم میں بھی نہیں ہے، یعنی پارلیمنٹ میں بھی یہ بات زیر بحث نہیں ہے۔ ناظرین، اب بڑے کو سوچنا ہوتا ہے کہ اگر ہماری پارلیمنٹ میں بلوغت ہے ہی نہیں، یعنی بالغ ہی نہیں ہے، یعنی وہ کوئی معاملات، یعنی اب میں جو ناظرین پہلے بات کر رہا تھا کہ پھر بڑے نے یہ کہا کہ اپنے خرچوں کو کم کریں، یہ بڑے کو کہنا پڑا، اور اب بھی بڑے کو یہ سمجھانا پڑے گا اس لولی لنگڑی پارلیمنٹ کو کہ بھائی اگر آپ اس قابل نہیں ہیں، اگر آپ ڈیلیور نہیں کر سکتے تو پھر مجھے کرنا ہے۔ تو پھر ڈیفینیٹلی پھر بڑا تو کر رہا ہے، اور وہ کیوں کر رہا ہے؟ ملک کی مفاد کے لیے، ملک کی سلامتی کے لیے پھر بڑا کر رہا ہے۔ اور صورتحال پارلیمنٹ کی یہ ہوگی، سیاستدانوں کی یہ ہوگی کہ وہ صرف اپنے خرچوں کی طرف پڑے ہوئے ہیں، اپنی حکومت کی طرف پڑے ہوئے، انہیں کوئی غرض نہیں ہے کہ پاکستان کدھر گیا، پاکستان جائے بھاڑ میں، ہمیں اس سے کوئی غرض کوئی نہیں۔ لیکن بڑے تو پھر بڑے ہوتے ہیں نا ناظرین، پھر بڑوں نے یہ سوچا اور انہوں نے کہا کہ بھائی ہمیں ملک کے مفاد کے لیے کچھ کرنا ہے، تو وہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ آج وہ میں بار بار یہ بات کر رہا ہوں کہ انٹرنیشنل میڈیا ہمیں بتائے، ہمیں بالکل ہی پتہ نہیں ہے، یعنی ہم جانتے ہی نہیں ہیں کہ کیا ہونے والا ہے، یہ ہمیں انٹرنیشنل میڈیا بتائے گا۔ یہ شرم کی بات ہے نا ناظرین، میرا خیال ہے کہ حکومت کو اور حکومتی بندوبست کو شاید اسی خبر سے ہی پتہ چلا جو رائٹرز نے یہ خبر دی ہے، اس سے پہلے انہیں کچھ پتہ نہیں، سوئے پڑے ہوئے ہیں، کوئی پتہ نہیں کہ کیا ہونے والا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری پارلیمنٹ کو بھی، جو میں نے پہلے کہا ہے کہ رائٹرز نے بتایا، انہیں کچھ پتہ نہیں۔ ناظرین، سوشل میڈیا پر روز شور و غوغا ہے کہ جی نوجوانوں کو باہر جانے سے روکا جا رہا ہے، نہیں جانے دے رہے، روک رہے ہیں، آف لوڈ کر رہے ہیں۔ آج ناظرین یہ سمجھ آئی ہے، چونکہ ڈی جی ایف آئی اے نے قومی اسمبلی کی کمیٹی میں ایک ہوش ربا انکشافات کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 51,000 لوگوں کو آف لوڈ کیا گیا۔ اس سال 24,000 افراد کو صرف سعودی عرب نے بھیک مانگنے پر ڈیپورٹ کیا۔ دبئی نے بھی اس سال 6,000 پاکستانیوں کو بھیک مانگنے پر ڈیپورٹ کیا۔ آذربائیجان نے 2,500 پاکستانی بھکاریوں کو ڈیپورٹ کیا۔ عمرے کے نام پر لوگوں کے پاس یورپ جانے کے ڈاکومنٹس موجود تھے، تب آف لوڈ کیا۔ اس سال 24,000 پاکستانی کمبوڈیا گئے، 12,000 افراد تاحال واپس نہیں آئے۔ برما میں سیاحتی ویزے پر 4,000 افراد گئے، 2,500 واپس نہیں آئے۔ گزشتہ برس 8,000 افراد غیر قانونی طور پر یورپ گئے، اس سال تعداد 4,000 ہو گئی ہے۔ اب تک مجموعی طور پر 56,000 پاکستانیوں کو بھیک مانگنے کے باعث سعودی عرب نے ڈیپورٹ کیا۔ ایم ای اپلیکیشن جنوری کے وسط میں لانچ کر دی جائے گی۔ ایم ای اپلیکیشن میں بیرون ملک جانے والے افراد روانگی سے 24 گھنٹے قبل امیگریشن حاصل کریں گے۔ زمبابوے میں ہمارے سفیر نے بتایا کہ غیر قانونی طریقے سے لوگ یورپ جا رہے تھے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایف آئی اے کے جو کاؤنٹرز ہیں وہ زیادہ ہیں لیکن عملہ کم ہے، یعنی کم عملے کی بھی وہ یہ بتا رہے تھے کہ عملے کو زیادہ کیا جائے تاکہ زیادہ چھان بین ہو سکے۔ ناظرین، ان وجوہات کی بنا پر آف لوڈ کرنا بنتا تھا، کیونکہ یہ سارا پاکستان کی سلامتی کا مسئلہ ہے، پاکستان کی غیرت کا مسئلہ ہے۔ یعنی اگر لوگ یہاں سے جائیں عمرہ کرنے کے لیے اور وہاں پہ بھیک مانگنا شروع کر دیں تو پھر پاکستانیوں کی عزت رہ جاتی ہے۔ کتنا بڑا نام ہے، کتنا بڑا مقام دیا گیا کہ یعنی پاکستان کے وزیر اعظم کو ایسے ایسے پروٹوکولز دیے جا رہے ہیں، جہازوں سے سلامیاں دی جا رہی ہیں، اور ملک کے جو باسی ہیں ان کا یہ حال ہے کہ وہ یورپ جانے کے لیے بالکل اتاولے ہوتے جا رہے ہیں، اور اگر سعودی عرب میں جاتے ہیں تو بھیک مانگتے ہیں، یورپ میں جاتے ہیں تو بھیک مانگتے ہیں۔ تو اتنا بڑا نام پاکستان، پتہ جب یہ لگتا ہے کہ جب یہ پکڑے گئے ہیں تو یہ پاکستانی ہیں، تو پاکستان کی سلامتی اور غیرت کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ ناظرین، پھر یہ صحیح آف لوڈ کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، میں نے اپنی رائے تو بتا دی، آپ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔